اے خداوند تو کیا چاہتا ہے کہ میں کروں؟ پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کے 9ویں باب کی پہلی سے 22ویں آیت تک۔ ان دنوں میں شاؤل ہنوز خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کا دم مارتا ہوا کاہن اعظم کے ہاں گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس طریق پر پائے، خواہ مرد خواہ زن، ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے۔ اور جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو یوں ہوا کہ یکبارگی آسمان سے ایک نور اس کے گرد آ چمکا، اور وہ زمین پر گر پڑا اور اسے ایک آواز یوں کہتے سنائی دی، شاؤل شاؤل تو مجھے کیوں ایذا دیتا ہے؟ اس نے کہا، اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ایذا دیتا ہے، مگر اٹھ اور شہر میں جا، اور جو تجھے کرنا ہوگا وہ تجھے بتایا جائے گا۔ جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ حیران ہو کر کھڑے رہ گئے، کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے۔ اور شاؤل زمین پر سے اٹھا، اور جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ اس کو کچھ دکھائی نہ دیا۔ تب وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دمشق میں لے گئے، اور وہ وہاں 3 دن تک نہ بینا رہا اور نہ کھاتا نہ پیتا تھا۔ اب دمشق میں حنانیہ نامی ایک شاگرد تھا، اور خداوند نے رویا میں اس سے کہا، اے حنانیہ۔ وہ بولا، اے خداوند میں حاضر ہوں۔ خداوند نے اس سے کہا، اٹھ اور اس کوچے میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے، اور یہودا کے گھر میں شاؤل نامی ترسوسی کو پوچھ لے، کیونکہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے۔ اور اس نے بھی رویا میں دیکھا ہے کہ حنانیہ نامی ایک آدمی نے اندر آ کر مجھ پر ہاتھ رکھے ہیں تاکہ پھر بینائی پاؤں۔ مگر حنانیہ نے جواب دیا، اے خداوند، میں نے بتھیروں سے اس شخص کی بابت سنا ہے کہ اس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں، اور یہاں بھی اس نے سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار پایا ہے کہ ان سب کو باندھ لے جو تیرا نام لیتے ہیں۔ مگر خداوند نے اس سے کہا کہ تو جا، کیونکہ یہ میرا چنا ہوا وسیلہ ہے کہ میرے نام کو غیر قوموں اور بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر ظاہر کرے، اور میں اس کو دکھا دوں گا کہ میرے نام کے لیے اسے کتنا دکھ اٹھانا پڑے گا۔ تب حنانیہ گیا اور اس گھر میں داخل ہوا اور اس پر ہاتھ رکھ کر کہا، اے بھائی شاؤل، خداوند یعنی یسوع نے مجھے بھیجا ہے، جو تجھ پر اس راہ میں ظاہر ہوا جس سے تو آیا تھا، تاکہ تو پھر بینائی پائے اور روح القدس سے بھر جائے۔ اور فی الفور اس کی آنکھوں سے جھلی سی گر پڑی اور وہ بینا ہو گیا، اور اٹھ کر بپتسمہ پایا، پھر کچھ کھا کر طاقت پائی۔ اور وہ کئی دن ان شاگردوں کے ساتھ رہا جو دمشق میں تھے، اور وہ فوراً عبادت خانوں میں یسوع کی منادی کرنے لگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور سب سننے والے حیران ہو کر کہنے لگے کہ کیا یہ وہ نہیں جو یروشلم میں اس نام کے لینے والوں کو تباہ کرتا تھا، اور یہاں بھی اس لیے آیا کہ ان کو باندھ کر سردار کاہنوں کے پاس لے جائے؟
لیکن شاؤل کو اور بھی قوت حاصل ہوتی گئی اور وہ اس بات کو ثابت کر کے کہ المسیح یہی ہے ان یہودیوں کو جو دمشق میں رہتے تھے حیرت دلاتا رہا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ زبور اور جماعتی جواب۔ تمام دنیا میں جا کر ساری خلقت کو انجیل کی منادی کرو۔ ہلیلویہ۔ اے سب قوموں خداوند کی حمد کرو، اے سب امتوں اس کی توصیف کرو۔ جماعتی جواب۔ تمام دنیا میں جا کر ساری خلقت کو انجیل کی منادی کرو۔ اس کی رحمت ہم پر استوار ہے اور خداوند کی وفا ابد تک قائم ہے۔ جماعتی جواب۔ تمام دنیا میں جا کر ساری خلقت کو انجیل کی منادی کرو۔